بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک کردار بیوی ایک انمول خزانہ ہے۔ نیک کردار شریک حیات بلا شبہ ایک انمول خزانہ کے مانند ہیں۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ بعض بڑے نامور لوگوں کی ناموری اور شہرت میں نیک سیرت شریک حیات بیوی کا بھی بڑا دخل رہا ہے۔ چنانچہ دنیا کے سب سے محترم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد متوحش و پریشان ہوئے۔ گھبراہٹ اور پسینہ آلود پیشانی لیے جب گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے، ماتھے کا پسینہ پوچھنے، ہمت و حوصلہ بڑھانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ حق پر ایمان لانے والی ہمدرد اور غمگسار ہستی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، جنہوں نے قدم قدم پر جانثاری کا حق ادا کیا اور اپنی تمام دولت اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زانوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی تھا۔ وہ امت کی مائیں تھی جنہوں نے حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی مشن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ خاندانی اہل ثروت والی بعض زوجہ محترمہ بھی تھی جو اگر چاہتی تو اس دولت کا سہارا لے کر بڑے عیش و راحت کی زندگی بسر کر سکتی تھی، مگر انہوں نے زوجہ رسول بن کر اسرت کی زندگی یعنی تنگی کی زندگی کو دولت پر ترجیح دی۔ ایک حدیث پاک میں کہ بہترین خزانہ نیک سیرت شریک زندگی ہے کہ جب مرد اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اس کو حکم دے تو وہ دل و جان سے اسے پورا کرے، اور اگر شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اپنے نفس اور عصمت کی حفاظت، شوہر کے گھر کی حفاظت نیز بچوں کی بہترین تربیت کرے، اور ایسے کسی شخص کو شوہر کی عدم موجودگی میں گھر میں نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو۔ نسائی کتاب النکاح مسند احمد۔ یہ سچ ہے کہ دولت تو صرف مادی ضروریات کی تکمیل کرتی ہے، لیکن صالح عورت بیوی خاندان کو اور گھر کو خوشی اور امن و امان کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ وہ اپنی شیریں گفتگو اور بلند اخلاقی سے گھر کی فضا میں مٹھاس گھول دیتی ہے اور محبت کی خوشبو سارے گھر میں بکھیر دیتی ہے۔ اس کا بلند اخلاق اور گھر کے سبھی افراد کے ساتھ خوشگوار برتاؤ خاندان کے تمام افراد کے لیے تربیت گاہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری کائنات تو عارضی نفع پہنچاتی ہے، مگر عورت بیوی دائمی خوشی اور خوشگوار زندگی دنیا میں عارضی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے کی ضمانت ہے۔ کسی دانشور نے اس کو اس انداز سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو حکایت کے طور پر درج ذیل ہیں، جس میں عورتوں کے لیے لائق تقلید درس بھی ہے۔ ایک ضعیفہ جو باوجود کبر سنی کی انتہائی خوبصورت اور نورانی چہرہ کی مالکہ تھی، ان سے کسی جوان شادی شدہ عورت نے اس نورانیت اور خوبصورتی کا راز دریافت کیا۔ اس معمر عورت نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے، میں نے اپنے ہونٹوں پر ہمیشہ حق کی سرخی لگائی، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھا، جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ان سے ہمیشہ پرہیز کیا، یعنی پرہیز کا سرما استعمال کیا، اپنے ہاتھوں میں عطا، سخاوت و فیاضی کی مہندی لگائی، اور اپنے اعمال پر صبر و استقامت کا پاؤڈر لگایا، اپنے دل پر خدا کی محبت اور اس کا خوف لازم کیا، اپنی عقل پر حکمت و بصیرت کو غالب رکھا، اور اپنے نفس پر اللہ کے حکم کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت اور خوشنودی کو مقدم جانا۔ نفس کو اس خیال سے باندھ کر رکھا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے اور وہ ہر بات سے واقف ہے،
وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ میرے چہرے کا نور انہی نیک اعمال کا صدقہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کے گھرانوں کے ماحول کو بھی اسی بزرگ مؤمنہ خاتون کے اعمال جیسا بنا دے، آمین۔